رسول پاک کا سایہ مبارک ہو، مبارک ہو، رسول پاک کا سایہ مبارک ہو، مبارک ہو، علی مولا بنے دولہا مبارک ہو، مبارک ہو، دلہن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ تمام کا خیر و مقدم ہے ہمارے شو شان اہل بیت، اور آج کا عنوان ہے عقد مولا کائنات اور بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں مولانا میر افسر حسین صاحب قبلہ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام علیکم قبلہ، جیسے کہ آج پہلی ذی الحج ہے اور مالکنی کونین اور مولائے کائنات کے عقد کا دن ہے، تو اسی کے حوالے سے کچھ پیغام آپ عوام تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ محمد رسول اللہ وآلہ اللہ وآلہ اما بعد، سب سے پہلے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں پہلی ذی الحج روز عقد امیر المومنین اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلی ذی الحج کا دن ہم اہل تشیعوں میں، شیعوں میں بڑا ہی متبرک اور محترم دن ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے پاس عقد امیر المومنین اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دن ہے۔ اسی دن ان دونوں معصومین کا عقد ہوا تھا، پیغمبر اکرم نے اس عقد کو پڑھا تھا، اور اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے شوہر انتخاب کیا تھا۔ یہ تاریخ ہمارے پاس اختلاف نہیں رکھتی، اکثریت نے پہلی ذی الحجہ کو قبول کیا ہے، بعض میں اختلاف ہے، 5 ذی الحج بھی ہے، اور ہجرت کے اعتبار سے ہجرت کی بھی کوئی دوسری ہجری، تیسری ہجری، پہلی دوسری ہجری، ہجرت پیغمبر، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن معتبر ترین اور اکثریت نے پہلی ذی الحجہ کو عقد فاطمہ زہرا اور مولائے کائنات کے دن کو قرار دیا ہے، اور بڑا ہی مبارک یہ دن ہے عموماً، اسی لیے ہمارے پاس ہمارے معاشرے خصوصاً شیعوں میں اس دن بہت زیادہ شادییں عقد وغیرہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسی دن مولائے کائنات اور قبلہ، جیسے کہ مولائے کائنات اور مالکنی کے عقد کا دن ہے، تو اس مولائے کائنات اور بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح کی جو ہے بات چیت کس طرح سے ہوئی تھی، اور کس طرح سے کون سا عمل ہوا، مطلب انجام دیا گیا تھا کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ بی بی زہرا کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا؟ یہ مولائے کائنات سے پہلے کئی ایک رشتے جناب فاطمہ زہرا کے لیے عرب میں بھیجے تھے، اس میں سے بڑے نام اس میں آتے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آپ کی مختار جناب فاطمہ زہرا کا ہاتھ مانگنے کے لیے آتے رہے، لیکن سب کو پیغمبر نے یہی کہا کہ فاطمہ کا عقد اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کے حکم کی بنا پہ ہوگا، سب کو پیغمبر نے لوٹا دیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مولائے کائنات بھی پیغمبر اکرم کے گھر میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر جناب ام سلمہ موجود تھی اور رسول اکرم موجود تھے، خاموش بیٹھ گئے، چونکہ خود کیسے اپنی بات رکھتے، ایک تقاضا بھی تھا، ایک حیا، مولائے کائنات بڑے ہی غیور تھے، تو نظریں جھکائے بیٹھے تھے، تو خود پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ یا علی کچھ کہنے کے لیے آئے ہو؟ تو مولائے کائنات شرمانے لگے، مسکرانے لگے، کہا کہ نہیں، اگر کوئی بات ہے تو تم کہو، تم میرے بھائی ہو، میرے وسیع، جو بھی جملے پیغمبر۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، ہاں میں اس ارادے سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے عقد کروں، ان کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا۔ پیغمبر نے جیسے ہی یہ سنا، فوری ہی جناب فاطمہ زہرا کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور فاطمہ زہرا سے کہا کہ فاطمہ، تمہارے لیے میرے چچا زاد علی بن ابی طالب رشتے کے لیے آئے ہیں، کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟
تو جناب فاطمہ زہرا خاموش رہ گئی، خاموش رہی۔ اس سکوت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار السکوت و کالاقرار، کہاوت ہے کہ خاموشی تائید ہوتی ہے۔ پیغمبر علی مرتضیٰ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا علی تم کتنا مال و اسباب رکھتے ہو شادی کے لیے؟ تو مولا کائنات کے بعد ظاہراً ایک تلوار اور ایک رہوار اور ایک زرہ تھی، کیونکہ میدان تھے، تلوار کی ضرورت تھی، اور زرہ کی بھی میدان میں ایک مجاہد کو ضرورت گھوڑے کی بھی ہوتی ہے، رہوار کی۔ تو لہٰذا زرہ کو رسول اکرم نے کہا کہ اے علی زرہ کو فروخت کر دو، اور اس سے جو قیمت ہے اسی قیمت سے مولا کائنات کی زرہ بیچنے کے بعد جو درہم آئے ہیں اسی سے مولا کائنات کا ولیمہ بھی ہوا، جناب فاطمہ کا جہیز بھی خریدا گیا، اور جناب فاطمہ زہرا کو مہریہ بھی دیا گیا۔ یعنی رسول اللہ یا دیگر پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ سرچ کریں، کیونکہ پیغمبر اکرم کر سکتے تھے، لیکن یہ اسے اسلامی شادی اسی کو کہتے ہیں جو خود مرد کے پیسے پہ کی جائے۔ جیسے ہم لوگ پہلی ذی الحجہ کو شادی تو کرتے ہیں مولا کائنات کے نسبت سے، لیکن جو مولا کائنات نے جیسے شادی کی ویسے شادی نہیں کرتے۔ مولا کائنات نے شادی اپنے پیسے پہ کی، لیکن ہم لوگ شادی کرنے کی تو خواہش ہے لیکن دوسروں کے پیسے۔ جیسے فضلہ ابھی یہ آپ نے جیسا کہا کہ شادی کرنا ہے تو اپنے پیسوں سے کرنا ہے، تو بس ایک آخری سوال ہے فضلہ، کیونکہ یہ نسبت نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے اسلام کی تحریفوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ مالک نے کونین سلام اللہ علیہ کو جہیز میں کیا دیا گیا تھا، اور ہمارے پاس جہیز لینا کیسا ہے، یہ بھی آپ ذرا بتا دیں۔ جہیز کے طور پہ جب مولا کائنات نے زرہ بیچی تھی تو اس کی جو قیمت آئی تھی اس کے 3 حصے کیے پیغمبر اکرم۔ ایک حصہ جناب فاطمہ زہرا کے مہریے کے لیے رکھا، کہ جو تقریباً ہماری شیخ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کو شیخ توسی نے بھی لکھا ہے کہ 500 درہم چاندی کے سکے مولا کائنات نے مہریے کے طور پہ دیے، اور اسی زرہ کو بیچ کے جو قیمت آئی اس سے مالکنی کا جہیزیہ خریدا گیا، اور تیسرے اسی پیسے میں سے ایک حصے سے مولا کائنات کا ولیمہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مہریہ بھی اسی پیسے مولا کائنات کے پیسے کا، جہیز بھی مولا کائنات کے پیسے سے خریدا گیا، اور جو ولیمہ یعنی جو دعوت ہوتی ہے، جو کھانا کھلایا جاتا ہے مہمانوں کو، وہ بھی مولا کائنات کے پیسے پہ ہوا ہے۔ اب رہی بات کہ کسی سے کچھ پیسے وغیرہ لے کے شادی کرنا، تو ہمارے معاشرے میں پیسے لے کے شادی کرنا نہیں ہے، بلکہ مہریہ دے کے شادی کرنا ہے۔ جو ہمارا اسلام ہے، جو ہمارا مکتب ہے، اور جو ہمارا دین ہے، وہ دین پیسے لے کے شادی کرنے کی ممانعت کرتا ہے۔ پیسہ عرصے میں آ رہا ہے، مرنے کے بعد وراثت میں، وہ ایک الگ بحث ہوتی ہے، وہ ایک بالکل الگ اس کا بحث ہے، لیکن لے کے پیسے شادی کرنے کا ہمارے پاس کلچر نہیں ہے، دوسرے مذاہب۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام کا خیر و مقدم ہے اور شکر گزار ہے آپ تمام کے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل ولا کی خدمت میں تمام ٹیم مہر ولایت اور ٹیم اے بی پروڈکشنز کی جانب سے آپ تمام کو عقد مولا کائنات اور بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے آپ تمام سے پھر ایک اور نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔